رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيد الأنبياء المرسلين وخاتم النبيين، سید نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین غر المیامین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ صلوات۔ حاضرین مجلس، سوگواران مظلوم کربلا، قبل اس کے کہ حدیث کے ذیل میں کچھ آپ کے سامنے بیان کروں، اعلان سماعت فرما لیں کہ آئندہ کل صبح یہاں 8 بجے اعمال روز عاشورہ ہر سال کی طرح ہوگا۔ ٹھیک 8 بجے اعمال روز عاشورہ تکمیل تمام دعاؤں کے ساتھ، اس کے بعد 10 بجے مجلس ہوگی، سوجو مجلس کے بعد انشاءاللہ جلوس برآمد ہوگا جو اطراف میں گشت کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ عام حضرات سے گزارش ہے کہ کل صبح اعمال میں شریک ہو کر، مجلس میں شریک ہو کر ثواب بیان حاصل کریں۔ اس کے بعد جس طرح فاقہ شکنی ہوتی ہے، فاقہ شکنی ہے، نماز مغربین کے فوراً بعد مجلس شام غریبہ۔ دوسرا اعلان، 11 محرم سے لے کر ربیع الاول کی 7 تاریخ یعنی شب 8 ربیع الاول تک لگاتار ٹھیک 8:30 بجے یہاں پر مجلس ہوگی۔ 11 محرم سے لے کر ربیع الاول کی 7 تاریخ شب 8 تک ہر شب رات کے 8:30 بجے بلا انتظار مجلس ہوگی۔ آپ حضرات شرکت کی دعا ہے۔ تیسرا اعلان، 12 محرم کو صبح 8:30 بجے عاشق صاحب کے خانے میں تیجا کی مجلس ہوگی اور 11 بجے یہاں پر تیجا کی مجلس ہوگی۔ مجلس کے بعد نماز کے بعد نظر کا انتظام ہے۔ آپ حضرات سے تمام پروگرام شرکت کی دعا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے ابھی سرنامہ کلام پیش کیا، اس حدیث کے ذیل میں آج 10ویں مجلس ہے، اور اس حدیث کے ذیل میں آج آخری مجلس ہے۔ میں نے پہلے شب میں عرض کیا تھا کہ شروع کی مجلس تمہید کی ہوتی ہے اور آخری مجلس نتیجے کی ہوتی ہے۔ میں عزاداری کی اہمیت، مجلس کی اہمیت، گریہ کی، حسین کا ماتم قرآن سے، مجلس رسم نہیں ہے، قرآن سے ہم نے پیش کیا، عزاداری رسم نہیں ہے، ہم نے اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ عزاداری کو کبھی بھی رسم نہ سمجھ، رسم نہ کہیے، یہ رسم نہیں ہے۔ رسم اسے کہتے ہیں جس کی شرعی پہلو کوئی نہیں ہوتی، رسم کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں نے مثال دی تھی کہ شادی کے موقع پر جب بارات جاتی ہے تو دولہے کو اندر جانے نہیں دیا جاتا، پہلے کچھ خرچ کرو تو جانے ملے گا، یہ رسم ہے، شرعی پہلو نہیں ہے، نہ دیں، یہ رسم ہے، رسم کی شرعی پہلو نہیں ہے، عزاداری رسم نہیں ہے۔ ایک صاحب نے فوراً میں بات میں لبیک کہا تھا، ہمارے نوح خان نے فوراً کہا تھا کہ بے شک ہمارے یہاں نوح بھی ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی یہاں پر نوح خان موجود ہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ اس میں کیا ہے، کیا شاید کوئی اور نوح ہے جس میں لفظ ہے کہ رسم عزاداری، شبیر کے بعد کسی نوح میں رسم عزاداری، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری رواج نہیں ہے، عزاداری ارادہ خدا بند اور دعائے فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا کے دعا کو رسم و رواج مت سمجھو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ رسم وہ ہے جو ہم بناتے ہیں، رسم میں کمی ہو جائے نہ ہو کوئی اشکال نہیں ہے، البتہ ہمارے کچھ رسم مظاہرے میں شامل، جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ 7 محرم کو جو ہمارے یہاں نظر ہوتا ہے، نظر شرعی ہے، رسم بتا دوں شاید آپ برا لگے، 7 پھل ہونا چاہیے، یعنی شرعی نہیں ہے، اگر 8 ہو جائے تو کیا ہوگا، منع ہے، گناہ ہے، 6 ہو جائے 7 ہی ہونا چاہیے، یہ ہم لوگوں نے بنا لیا 7 پھل، رسم یہ شرعی نہیں، یہ رسم ہے، لیکن رسم بھی گناہ نہیں ہے، جو رسم خدا کے مرضی کے خلاف نہ جائے وہ رسم بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم 7 پھل نظر کر دیتے ہیں تو اللہ نے حرام تو نہیں کیا ہے، لیکن ہاں بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے خاص کر خواتین میں کہ آج جو پھل کھا لینا 1 سال تک وہ پھل مت کھانا، حرام ہے، یعنی اللہ نے آپ کو آم بہت پسند ہے، آپ نے آم اٹھا کے کھا لیا، اب کیا کہا ہم نے 1 سال تک پھل نہ کھانا، آم مت کھانا، آم حلال ہم نے حرام کر دیا، ہم ہوتے کو حرام کرنے والے حلال کو، جسے خدا نے حلال کیا ہمیشہ حلال ہے، جسے خدا نے حرام کیا ہمیشہ حرام ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ رسومات الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے۔ آج میں نتیجے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جس حسین کے مجلس میں آئے، البتہ جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں انہیں تحمید کا علم نہیں ہے، انہیں سمجھنے میں شاید دشواری ہو، لیکن جو لگاتار ہیں وہ ہمارے موضوع سے واقف ہیں۔ مولا حسین، ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین ہمارے ہیں اور مولا حسین ہمیں بخشوائیں گے، مولا حسین ہمیں بخشوائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے، حسین بخشوائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حسین کا وعدہ ہے، حسین نے خود کہا ہے تم آؤ ہم میزان پہ کھڑے رہیں گے، میزان پہ ہم موجود ہوں گے، ہم تمہیں بخشوائیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ وعدہ کس کا؟ مولا حسین کا، ہمارا آپ کا وعدہ نہیں ہے۔ ہمارا وعدہ کیا ہے؟ ہم لاؤبالی ہیں، لاؤبالی ہیں، آج وعدہ کیا کل مکر جائیں گے، لیکن مولا صلوات بر محمد و آل محمد،
آپ حضرات نے ہماری بڑی ہمت افزائی کی، 9 دن مجلس میں بہت آپ نے داد دیا، بہت نعرہ لگایا، بہت واہ کیا فضائل اہل بیت سن کر۔ البتہ فضائل اہل بیت کی خوش میں واہ کیا آپ نے، طبیعت آپ کی خوش ہو گئی، نہ کہ میرے لیے واہ کر رہے تھے۔ اگر آپ مجھے میرے لیے واہ کر رہے تھے تو آپ کا واہ بھی آہ میں بدل جائے گا، اور میں اگر خوش ہوتا ہوں میری واہ بھی آہ میں بدل جائے گی، اس واہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ واہ فائدہ کرے گی جو اہل بیت کے لیے آپ کرتے ہیں۔ تو بہت ہی سخت موضوع میں بحث کر رہا ہوں آج، نتیجے کی مجلس ہے۔ مولا حسین بخشوائیں گے، حسین کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں۔ حسین نے کہا ہے تم آؤ ہم تمہیں بخشوائیں گے، اپنا اعمال لے کے آؤ۔ بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے اعمال میں کچھ کمی رہے گی ہم اپنا اعمال ملا دیں گے۔ اللہ اکبر، ہم اپنا اعمال ملا دیں گے تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ حسین کا وعدہ ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا امام حسین کو یہ حق ہے کہ ہم سے کچھ پوچھ سکیں؟ ہے کہ نہیں حق؟ مولا کا حق ہے، حق ہے۔ کیا حسین کو حق نہیں کہ ہم سے سوال کریں؟ کر سکتے ہیں نا، سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا، سیکیورٹی کا جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کا کام ہے تلاش کرنا، آپ کو چیک کرنا۔ اب جو بھی آ جائے، یہ سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ کووڈ کا مسئلہ ہے، ہر جگہ بعض جگہ چیک بھی کیا جاتا ہے، بعض جگہ فوراً بندوق کا سبند کھڑا کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں فیور ہے کہ آپ کو نہیں ہے۔ اگر فیور نہیں تو آپ اس کے فیور میں ہے، فیور میں ہے تو اگینسٹ میں آپ کو احتیاط کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مجھے پہچانتے ہو مجھے؟ میں آپ جو بھی ہوں، آپ وہ سیکیورٹی والے اس کو آپ کو چیک کرنے دینا پڑے گا۔ حسین میزان پر ہیں، آپ جو بھی ہوں، معمولی مثال میں دے رہا ہوں، جو ہر جگہ جو ہے سیکیورٹی والے، جو بھی آپ جو بھی ہوں، آپ کمشنر ہوں، ایم پی ہوں، سفیر ہوں، وزیر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اس کو حق ہے وہ چاہے تو حضور اعلیٰ کو بھی چیک کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے میں تو وزیر ہوں، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کو حق ہے تلاش کرنے کا۔ حسین میزان پر ہیں، وہ ہمیں تلاش کریں گے، میزان پر کھڑے ہیں، انتظار ہے میرے حسین ہی آئیں گے، ان کا اعمال چیک ہوگا، جنت سامنے مل جائے گی۔ حسین کا وعدہ ہے، اعمال میں کمی ہوگی حسین ملا دیں گے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں آفتاب حسین پہنچ گیا وہاں پر، فرض کریں کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، مولا حسین میزان پر کھڑے ہوئے ہیں، اور میزان سے پار ہونے کے بعد سامنے جنت دکھائی دے رہی ہے۔ میں پہنچا، دیکھا مولا کھڑے ہوئے ہیں، مولا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آفتاب حسین، مولا پہچان گئے؟ مولا مجھے آپ پہچان گئے؟ اتنے لوگ مجھے پہچان گئے مولا؟ مولا کہ کیوں نہ پہچانے، تمہیں نہ پہچان کس کو پہچانوں گا؟ آفتاب حسین، سب سے بڑا علم تمہیں اٹھاتے تھے، تمہیں نہیں پہچانوں گا میں؟ سب سے بڑا علم تم اٹھاتے تھے، سب سے بڑا طوق تم اٹھاتے تھے، مجلس میں سب سے بڑھیا تبرک تم بانٹتے تھے، تمہیں نہیں پہچان کس کو پہچانوں؟ تمہیں تو پہچانتا ہوں۔ جی مولا، بہت شکریہ مولا، آپ نے مجھے پہچان لیا مولا، میں کہاں، میری حقیقت کہاں، لیکن آپ مجھے پہچان لیا۔ ہاں مولا، سب سے بڑا علم میں اٹھاتا تھا، مجلسوں میں حصہ بڑھیا بانٹتا تھا مولا، سب سے اعلیٰ حصہ میرے علاقے میں مجھ سے بڑھیا تبرک کوئی نہیں بانٹتا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے تم بانٹتے تھے۔ اچھا، مولا کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں علم بڑا اٹھاتا تھا، سر توق میں اٹھاتا تھا، مجلس میں حصہ سب سے اعلیٰ میں بانٹتا تھا۔ یہ مولا حسین خود کہہ رہے ہیں۔ جی مولا، جی مولا، اچھا ٹھیک ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں سامنے جنت نظر آ رہا ہے۔ مولا نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا جنت۔ ہمیں گھبراؤ نہیں، جنت میں جاؤ گے نا، ہم ہیں نا سردار جنت، ہم تو کہا تمہیں بھیج دیں گے، تم پہلے یہاں سے گزر تو جاؤ، میزان سے گزر جاؤ، جنت تو چلے جاؤ گے۔ مولا میزان بچوں کے بچے جانتے میزان کیا ہے؟ میزان مانے ترازو، ترازو، ترازو میں کیا پلہ ہوتا ہے؟ 2 پلے ہوتے ہیں، 2 پلے ہوتے ہیں، میزان ترازو۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک پلے میں تمہارا گناہ رکھا ہوا ہے جو تم نے گناہ کیا،
دوسرا پلہ خالی ہے. بہت توجہ. اپنا اعمال رکھ دو, اعمال رکھ کے چلے جاؤ. مولا اعمال کون سا اعمال مولا؟ رکھ جو تم نے اعمال کیا ہے. نماز رکھ دو. جمعہ میں جاتے تھے نا, وہ جمعہ کی نماز کا رکھ دو یہاں پر, جو نماز میں جو گئے ہو اب وہاں پر معاف کیجیے گا. اب سر کھج جا رہے ہیں. مولا جمعہ نماز, مولا جمعے کی نماز, ہاں بڑی اہمیت جمعے کی نماز کی تھی. تمہارے یہاں کا جو مولوی صاحب نے بتایا نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے لگاتار 3 جمعے میں نہ جائے تو منافق ہے. بہت توجہ. حدیث ہے لگاتار اگر کوئی 3 جمعہ نہ جائے بغیر عذر ہے تو الگ بات ہے, عذر نہ ہو تو منافق ہے. جمعے میں تو جاتے تھے, یہ تمہارا اعمال رکھ دو. مولوی صاحب بتائے تھے مولا جمعہ نہیں, مولا جمعے میں گئے ہی نہیں میں. ہاں نہیں گئے, اچھا خیر. نماز تو پڑھتے تھے, جو نماز تو پڑھتے تھے وہ رکھ دو اسی پلے میں. نماز رکھ دو. بہت توجہ. نماز رکھ دو. اب آفتاب حسین سر کھجلا رہے ہیں. مولا نماز کیوں بھائی, نماز پڑھتے تھے نا. مولا 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 بھائی نماز رکھ دو. کہ مولا وہ ہمارے جو مولوی صاحب تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ نماز کی قضا ہے, مجلس کی قضا نہیں ہے. بہت توجہ. میں بہت سخت محنت گزر رہا ہوں, معاف کیجیے گا. مولا ہمارے مولوی صاحب کہتے تھے کہ نماز کی قضا تو ہے, نماز قضا کرو, نماز بھی مل جائے گی, مجلس کی قضا نہیں ہے. لیکن میں نے نماز قضا کر دی. مولا میں نے کوئی بھی مجلس قضا نہیں کیا, ہر مجلس میں نے کی. مولا صبح نکلتے تھے 8 سے 9 وہاں مجلس, 9 سے 10 وہاں مجلس, 10 سے 11 وہاں مجلس. صبح کے مجلس میں ناشتہ ہو جاتا تھا, 2 مجلس کے بعد جو ہوتا تھا حصہ تبرک سے ہمارا دوپہر کا. اس کے بعد پھر جب ظہر کا وقت ہوتا تھا, اعلان ہوتا تھا, کچھ لوگ نماز میں جاتے تھے, ہم بڑے سے باہر نکل جاتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھا مولا میں نے. ہاں نماز نہیں پڑھا تم نے؟ نہیں مولا, اس لیے کہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نماز کی قضا ہے, مجلس کی قضا نہیں ہے. ایسا مولا آپ کی قسم کھاتا ہوں, میں نے آج تک کسی مجلس کو نہیں چھوڑا, اس لیے قضا نہیں ہوگی بعد میں. نماز میں نے چھوڑ دی, نماز قضا کی, نماز قضا کی. میں کبھی نہیں پڑھا تم نے؟ مولا کبھی نہیں پڑھا نماز میں نے. اس طرح میں نماز قضا کی کہ میری قضا کا وقت آ گیا, نماز نہیں پڑھی. اچھا تو تم نے نماز نہیں پڑھی تم نے, اچھا کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھا تم نے. روزہ رکھا؟ مولا روزہ, مجھے ڈائبٹیز ہے مولا. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ہر 2 گھنٹے کے بعد کھایا کرو, نہیں کھاؤ گے ڈائبٹیز بڑھ جائے گا, بیمار ہو جاؤ گے. مولا روزہ کیسے رکھتا, ڈائبٹیز چھلو. نہیں روزہ نہیں رکھا مولا. اچھا نماز بھی نہیں پڑھا, بہت توجہ. روزہ بھی نہیں رکھا مولا, لیکن مجلس میں قضا نہیں کی. تمام مجلسیں میں نے کی ہیں, گریہ کیا ہوں, ماتم کیا ہوں. نماز نہیں مولا نہیں پڑھا. روزہ ڈائبٹیز. حج کیا مولا؟ حج مولا ہمارے بنگلہ دیش میں حج بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا. 1000 و 1000 کی بات نہیں ہے, کئی لاکھ لگ جاتا ہے. تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا اتنا؟ مولا پیسہ تھا, سوچا تھوڑا پیسہ اور ملا کہ فلیٹ نہ خرید لوں, میں نے فلیٹ خرید دیا. مولا حج نہیں کیا میں نے. حج بھی نہیں کیا تم نے؟ نہیں مولا حج بھی نہیں کیا. مجلس کی, نماز نہیں پڑھا, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا. اچھا مجلس کیسے مردانی مجلس کرتے تھے؟ نہیں مولا, مردانی بھی کرواتا تھا, زنانی بھی کرواتا تھا. بہت توجہ. کہا زنانی کس کی مجلس؟ مولا آپ کی بہن جناب زینب کی شان مجلس کراتا تھا, اور بڑی شان سے مجلس کراتا تھا. جناب زینب کی بڑی شان سے سب سے اچھا حصہ بانٹتا تھا. بیوی کے نام میں عورتوں کو چادر بانٹتا تھا, بیوی کے نام میں عورتوں کو میں چادر برقع بانٹتا تھا. بیوی کے نام میں شب داری کراتا تھا. مولا اچھا میری بیٹی کو بھی یاد کرتے ہو گے؟ ہاں مولا.
جناب سکینہ کو ان کے نام میں تو میں خمسہ کراتا تھا، 5 مجلس کراتا تھا میں جناب سکینہ کے نام میں، اور ان کے نام میں مکھنا بانٹا کرتا تھا، چھوٹی تھی نا، اسکارف بانٹتا تھا۔ اچھا کیوں؟ کہا پردے کی لاج رکھنے والی تو بیوی ہے نا، اس لیے میں چادر بانٹ دیا کرتا تھا، مکھنا بانٹ دیتا تھا۔ اچھا تمہاری بیوی پردہ کرتے تھی؟ مولا نہیں، مولا بیوی پردہ نہیں کرتی تھی۔ تمہاری بیٹی پردہ کرتی تھی؟ مولا نہیں، بیٹی بے پردہ، بیوی بے پردہ، بہن بے پردہ، ماں بے پردہ۔ زینب کے نام پہ چادر بانٹ رہے ہو، ہماری بہن بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اچھا آفتاب حسین مجلس کرتے ہو، بیوی کے نام میں شبیداری کرتے ہو، بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، بیٹی بن چادر کے گھوم رہی ہے، بیوی بغیر برقع کے گھوم رہی ہے۔ کیا بھائی ماڈرن آج ہے، زمانہ ایسا ہے۔ اچھا مجلس کرتے ہو، زینب کے نام پر چادر بانٹتے ہو، پردے کا تمام کرتے ہو، اور خود اپنے گھر میں پردہ نہیں ہے، خمس دیتے ہو۔ مولا کیا کہا آپ نے؟ خمس کا پہلی بار سن رہا ہوں۔ اچھا خمس سنے ہی نہیں تم نے؟ مولوی صاحب نہیں بتا رہے میرے یہاں، بھائی مولوی صاحب کا قصور کیا ہے؟ جب آپ مولوی صاحب کے محراب کے پاس جائیں تو نہ سنیں گے، نماز سے واسطے ہی نہیں آپ کو، محراب کے پاس آتے نہیں آپ، تو آپ سنیں کہاں سے خمس کا مسئلہ؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ مولا وہ کیا ہوتا ہے؟ خمس نہیں پتا تمہیں؟ جو تم نے سال بھر کمایا اس میں سے جو بچ جائے اس میں کا 5واں حصہ خمس ہے۔ یہ خمس ہے، جو بچ جائے، جو نہ بچے کوئی بات نہیں، جو بچ جائے، جو میں بدل کے کہوں ویسٹیج بچ گیا نا، ویسٹیج منی کا 1/5۔ اچھا یہ خمس ہے، کس کو دیتے ہیں؟ ارے یہ میرا حق تھا، مولا حسین کہہ رہے ہیں یہ میرا حق ہے، میرے بابا کا حق تھا۔ جب میرے بیٹے کا ماتم کرتے ہو نا، چوتھے امام کا حق تھا، یہ ائمہ کا حق ہے۔ جن کے ظہور کی دعا کرتے ہو نا، امام مہدی کا حق ہے۔ دیا تم نے؟ مولا نہیں دیا، مولا نہیں دیا۔ نماز 0، روزہ 0، حج 0، پردہ 0، خمس نہیں مولا نہیں دیا۔ تو پیسہ بچا کرتے کیا تھے؟ کہ تو ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ 1/5 دینا چاہیے۔ جب میں دنیا میں تھا 1/5 تو نہیں یاد تھا، لیکن میں نے 5 سال کے لیے FDR کر دیا میں نے۔ اچھا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ پتا تمہیں تھا؟ 1/5 نہیں یاد تھا، لیکن 5 سال کے لیے فکس ڈپوزٹ کر دیا تم نے۔ خمس بھی نہیں دیا۔ خمس حقوق آل محمد ہے، یعنی خمس نہ دینے والا غاصب حقوق آل محمد ہے۔ آفتاب کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، میزان پہ کھڑا ہوا ہے، جنت دیکھ رہا ہے، بس مولا کہیں گے، کہا کہ پلے میں نماز رکھ دو، نہیں رکھ پایا، روزہ رکھ دو، نہیں رکھ پایا، زکوٰۃ رکھ دو، نہیں رکھ پایا، خمس رکھ دو، نہیں رکھ پایا، پردہ کیا، عمل خیر کیا ہے نا، ماں بہنوں کو پردہ کرایا ہے تم نے گھر میں نا، واجب تھا، پردہ واجب ہے نا۔ یاد ہے مولا؟ مجھے یاد آ گیا، میں نے عمل کیا، نماز پڑھی، ابھی یاد آ گیا۔ کب نماز پڑھی ہے؟ کہ مولا میں نے سال میں 1 بار 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ جی کب؟ کہ نماز عید۔ اچھا تو تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مولا 4 رکعت پڑھی ہے، مولا یاد آ گیا، 2 رکعت نماز عید، 2 رکعت نماز بقرعید۔ مولا کہیں گے وہ تو مستحب ہے، وہ نہ بھی پڑھتے چل جاتا، اس پلے میں واجب رکھنا ہے جو تمہارے پہ واجب تھا۔ 5 وقت نماز واجب تھی، 30 دن کا روزہ واجب تھا، سال میں 1 بار حج واجب تھا جو مستطیع ہوں، خوب سال میں 1 بار واجب تھا، پردہ ہمیشہ واجب تھا۔ واجب رکھنے کی بات ہے، کچھ بھی نہیں رکھا، سب زیرو۔ اب اگر میرا مولا پوچھ لے تم نے مجلس کیا؟ ہاں۔ ماتم کیا؟ ہاں۔ گریہ کیا؟ ہاں۔ روئے؟ ہاں۔ اگر مولا پوچھے کس کے لیے روئے ہو، حسین کے لیے یا یزید کے لیے؟
معاف کیجیے گا، بہت سخت منزل سے میں گزر رہا ہوں اور بہت نازک منزل گزر رہا ہوں. ہر ذاکر اسے بیان نہیں کرے گا، نہیں بیان کرے گا. میں جو سمجھتا آپ بھی سمجھتے ہیں. اس لیے ذاکر کو بلایا ہے بانی مجلس نے یا بلایا ہے ادارے نے ٹرسٹ نے. میں پڑھ رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھتے تھے، ٹرسٹ میں بے نمازی ہے. ہم ہی نے بلایا، ہمارے خلاف مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں. بس آخری ہے ان کا. بھیا اپنا آخری کون کرے گا؟ نہیں کیجیے گا، چونکہ ہدایت ضروری ہے. میں بیان کر رہا ہوں صلوات بر محمد و آل محمد. مولا پوچھیں گے میزان پر، تم ماتم کرتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، معاف کیجیے مجلس کرتے تھے، ہاں ماتم کیا، ہاں گریا کیا، ہاں میرے لیے یزید کے لیے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یزید کے لیے روئیں گے؟ نہ، آپ کے لیے گریا کیا ہے، آپ کے لیے ماتم کیا ہے، آپ کے لیے مجلس کیا ہے. کیوں؟ مولا پوچھے کیوں کیا؟ مولا آپ نے دین بچایا ہے. حقیقت ہے نا، مولا آپ نے دین بچایا ہے، مولا آپ نے شریعت بچائی ہے، مولا آپ نے، اس لیے ہم روتے ہیں نا، مولا آپ نے دین بچایا ہے، مولا آپ نے شریعت بچائی ہے، مولا آپ نے نماز بچائی ہے، مولا آپ نے روزہ بچایا ہے، مولا آپ نے دین بچایا ہے، مولا آپ نے پردہ بچایا ہے، آپ نے بچایا ہے. امام پوچھیں گے ہم نے نماز بچائی ہے، تمہارے گھر میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دین کی پابندی ہے، پردہ ہے؟ مولا نہیں. نماز ہے؟ نہیں. تم روتے کس لیے رو رہے ہو؟ تم نماز بچایا ہم نے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. روزہ رکھتے ہو؟ مولا نہیں. پردہ گھر میں ہوتا ہے، تم کراتے ہو؟ نہیں. اپنے آپ کو ایسا نہ بنا دو کہ جسم ہمارا فالج ہو جائے. میرا مولا جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال تمہارا اگر کیا ہوا ہے کچھ اگر کمی ہو جائے گی ہم ملا کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. ہم سے زیادہ ہمیں ہمارا امام پیار کرتا ہے. امام چاہتا ہے کہ ہم تمہیں بہشت میں لے جائیں، ماتم تم نے کیا لے جائیں، لیکن اعمال کا پلہ خالی ہے. امام نے کبھی آپ خود قرار کر رہے ہیں کہ مولا ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ آپ نے دین بچایا ہے، شریعت بچائی ہے، نماز بچائی ہے، روزہ بچایا ہے. ہم ہمارے گھر میں نماز نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کیا، پردہ نہیں کرتے. اپنے آپ کو فالج کر دیا ہے. ہم اپنے آپ کو جب اس طرح کا فلج مار دے گا، فلج مارتے جب پورا جسم جب فلج ہو جائے گا تو جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں رہو گے. اس لیے کہ ابھی اعمال کا پلہ تو خالی ہے، ہم کچھ بھر ہی نہیں سکے اس کے اندر. لہذا آپ سوچیں ہمارا عالم کیا ہوگا. اب اگر امام یہ ہم سے پوچھ لیں، یہ بتاؤ آفتاب، کیونکہ آفتاب پر گھرے میں کھڑا ہوا میزان پر، کہ ہمارے میں یزید میں کیا فرق ہے؟ اگر امام پوچھ لیں، بہت توجہ. ہم کہیں مولا کہاں آپ اور کہاں یزید؟ ٹھیک ہے فرق بتاؤ. ہم کہیں گے مولا یزید بے دین، آپ دیندار. یزید بے دین، آپ دیندار. یزید بد کردار، آپ با کردار. یزید سبوں کو بے نمازی بنانا چاہ رہا تھا، آپ چاہ رہے تھے نماز باقی رہ جائے. بہت توجہ. ہم یہ کہیں گے کہ مولا یزید سب کو بے نمازی بنانا چاہ رہا تھا، آپ چاہتے نماز باقی رہ جائے. یزید سب کو غیر روزہ بنانا چاہ رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے روزہ باقی رہ جائے. یزید زینب و کلثوم کی چادر لے کر سب کو بے پردہ بنانا چاہ رہا تھا، آپ چاہتے تھے پردہ باقی رہ جائے. یزید کعبہ کو مٹانا چاہ رہا تھا،
جیسے کہ ہماری کل مجلس سنی کو پتہ ہے نا، پورا واقعہ پڑھا، یزید نے کعبے کو اٹھا دیا تھا نا، کل آپ تھے مجلس میں نا، تو یزید کعبے کو مٹانا چاہ رہا ہے، مولا آپ چاہتے ہیں کعبہ باقی رہے، حج باقی رہ جائے، یزید چاہتا ہے کہ سب بے نمازی ہو جائیں، یزید چاہتا ہے کہ سب بے نمازی ہو جائیں، یزید چاہتا ہے کہ گھر میں پردہ نہ رہے، یزید چاہتا ہے کہ شریعت مٹ جائے۔ اب اگر امام پوچھ لیں کہ تمہارے گھر میں جو سامان ہے سب پروڈکٹ یزیدی پروڈکٹ ہے، بے نمازی یزیدی پروڈکٹ، بے روزہ رکھنا یزیدی پروڈکٹ، بے پردہ یزیدی پروڈکٹ، پردہ نہ کرنا یزیدی پروڈکٹ، نماز کا پڑھنا حسینی پروڈکٹ، روزہ رکھنا حسینی پروڈکٹ، حج کا کرنا حسینی پروڈکٹ، پردے کا خیال رکھنا حسینی پروڈکٹ۔ دو کمپنیاں ہیں، بہت توجہ، ایک یزیدی پروڈکٹ، ایک حسینی پروڈکٹ۔ اب حسین مجھ سے پوچھیں گے فرق کیا ہے کہ مولا یہی تو فرق ہے نا، یزید چاہتا تھا کہ سب نمازی ہو جائیں، یزید چاہتا تھا پردہ نہ رہے۔ جب یزید چاہتا تھا کہ بے نمازی ہو جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ حسین والا کام کر رہے ہو یا یزید والا کام کر رہے ہو؟ یزید چاہتا تھا زینب کلثوم کی چادر لے کر پردہ نہ رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تم بھی بے پردہ کر رہے ہو تو تمہارے گھر میں یزیدی پروڈکٹ موجود ہے، تمہارا پروڈکشن یزیدی ہے، کہتے حسین والا۔ کارخانہ گھروں میں یزیدی کھلا ہوا ہے، نماز افطار تم نہیں پڑھتے، روزہ تم نہیں رکھتے۔ عجب نہیں، خدا نہ کرے کہیں میرا مولا حسین یہ نہ کہہ دے تمہارے گھر میں یزیدی فیکٹری کھلی ہوئی ہے، بے نمازی تمہارے گھر میں، بے پردگی تمہارے گھر میں، روزہ نہیں تمہارے گھر میں، حج تمہارے گھر میں، تمہارے گھر میں فیکٹری یزیدی کھلی ہوئی ہے، ماتم کر کے گریہ کر کے مجھ سے مزدوری مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا جواب ہم دیں گے؟ خدا کے واسطے شب عاشور کی قسم، اگر ہمارے گھروں میں ابھی بھی یزیدی پروڈکٹ موجود ہے توبہ کریں اور آج سے اپنے گھروں میں حسینی پروڈکٹ کو لے آئیں۔ حسینی پروڈکٹ نماز، حسینی پروڈکٹ روزہ، حسینی پروڈکٹ حج، حسینی پروڈکٹ پردے کا قائم ہونا، یزی پروڈکٹ بے نمازی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہمارے گھر میں کون سا پروڈکٹ موجود ہے؟ ہمارے ماں بہنیں بے پردہ رہتی ہیں یا زینب کلثوم کی طرح پردہ کرتی ہیں، سکینہ کی طرح پردہ کر رہی ہیں یا بے پردہ رہتی ہیں؟ اپنے گھر کا محاسبہ خود کر لیں۔ آخری جملہ آپ کہیں گے مولانا آج ہمیں نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں اپنا قصور بتا دوں، اب تو میں آفتاب کی حیثیت سے بحث کر رہا تھا، اب ایک جاہل ذاکر کی حیثیت سے، سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ ختم کی میں نے مجلس، سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ کافر نہیں، مشرک نہیں، نہیں یہودی نہیں، ہندو نہیں، نہیں ہندو بھی نہیں جائے گا، چور نہیں، ڈاکو نہیں، لٹیرا نہیں، زانی زنا کرنے والا نہیں، پہلے نہیں جائے گا۔ اول من سقرا، سب سے پہلے جو جہنم کی ایندھن بنے گا۔ حدیث یہ نہیں کہ اول ما يدخل النار، داخل ہونا اور چیز ہے، جہنم میں جانا اور ہے، جہنم کا ایندھن بننا اور ہے، یعنی جس کو جلا کے جہنم کی آگ گرم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کون جائے گا؟ 4 گروہ کو بتایا ہے معصوم نے جو جہنم میں جائے گا۔ شب عاشور ہے، 4 گروہ، ایک گروہ کا نام بتاتا ہوں، باقی کبھی اور بتاؤں، 2 بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو جہنم میں ایندھن بنایا جائے گا وہ اہل منبر، جو مقرر ہے، جو تقریر کرتا ہے، جو مجلس پڑھتا ہے، جو محفل پڑھتا ہے، جو تقریر کرتا ہے، جو شعر پڑھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں۔ جی، واہ واہ کے لیے مجلس پڑھتا ہے، لوگ میری تعریف کریں۔ آفتاب صاحب اچھی مجلس پڑھتے ہیں، امام کہتے ہیں جہنم کو تم کو ایندھن بنائیں گے۔ اب چاہے ہم ذاکر ہوں، خطیب ہوں، عالم ہوں، بہت توجہ، شاعر ہوں یا شاعر ہوں، اگر شاعر یہ مقصد ہے کہ ہم جب شعر پڑھتے آپ واہ واہ کیجئے، اور اگر واہ واہ میں کمی آ جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے سنا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں،
میں اتنے دور سے مجھے بلایا ہے، آپ نے سمجھا نہیں، غور نہیں کرتے، میرا شعر ضائع ہو گیا. جب پھر آپ پڑھتے ہیں جب واہ واہ ہوتا کہ صاحب آپ سمجھے، اس کے پہلے آپ جاہل تھے. تو امام کہتے ہیں جو واہ واہ کے لیے کرتا ہے، دکھاوا کے لیے، وہ جہنم کی ایندھن بنے گا. پہلا جہنم جانے والا وہ عالم ہے، ذاکر ہے، جو منبر سے بیان کرتا ہے واہ واہ کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا ہمارا مصائب تو پڑھتا ہے. ہم نصیحت کرتے ہیں نماز پڑھو، نماز قضا نہیں کرو. میرے کہنے کی وجہ سے بہت ثواب مجھے ملے گا، لیکن ہم خود اگر نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میں جہنم میں جاؤں گا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم تو نمازی ہو گئے، آپ ہو گئے، ثواب ملے گا، میں جہنم میں جاؤں گا. یہ میں خود عمل نہیں کرتا. اسی طرح کہیں بھی جاتے میں مصائب پڑھتا ہوں، ایسا مصائب پڑھتا ہوں کہ گریہ کرتے کرتے آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں. آفتاب صاحب نے کیا مصائب پڑھا، آپ نے کیا مصائب پڑھا، ابھی تو سنا نہیں تھا، کلیجہ شک ہو گیا. پتہ چلا وہ مصائب کی روایت غلط ہے، ضعیف روایت ہے، وہ روایت میں ہے ہی نہیں. اتنی رقت کیا کہنا. آپ کو رونے کا ثواب مل جائے گا، لیکن میں نے جو روایت صحیح پڑھی ہے میں جہنم میں جاؤں گا. یعنی مجلس پڑھ کے بھی جہنم میں انسان جا سکتا ہے. اب تک تو میں آپ کے بارے میں کہتا نا کہ مومنین کے بارے میں جو حسین ناس یہ بات نہیں ہے کہ ہم جہنم کی ایندھن بنیں گے. اگر ہم نے تقریر کی، بیان کیا بابا کے نیت سے، مصائب میں روایت صحیح پڑھ دیا، جہنم میں جائیں گے. یہ 10 دن مجلس پڑھ کے جنت تو دور کی بات جہنم کی ایندھن بن جائیں گے. کیوں؟ ہم نے یہ خیال کیا کہ ایسا مصائب پڑھو جو بہت گریہ ہو. روایت صحیح کو سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، رونا تو اچھا ہو جائے گا، آپ کو ثواب رونے کا مل جائے گا، لیکن میں جہنم میں جاؤں گا. خدا بند عالم شب عاشور صدقے میں ہمیں اور آپ سب کو اصلاح کرے، سب کی نصیحت کرے. اور یہ جو پروڈکشن ہے جو میں نے ظاہر کیا، ایک یزیدی پروڈکٹ، حسینی پروڈکٹ، بر اللہ ہم سب کے گھروں میں اگر ابھی بھی کسی گھر میں یزیدی پروڈکٹ ہے، یعنی بے نمازی ہیں، بے روزہ دار ہیں، بے پردہ والے ہیں، بار اللہ شب عاشور کے صدقے میں ان گھروں میں حسینی پروڈکٹ لا دے، انہیں حسینی بنا دے. اس لیے کہ آج کربلا میں حسین مہمان ہے. ختم کیا میں نے مجلس. شب عاشور کون سا منظر پیش کروں آپ کے سامنے. آج کے مصائب تو بہت طویل ہیں، بس ایک ٹکڑا. رات کے وقت مولا حسین نے جب مہلت لے لی تو چاہا کہ ذرا جا کر کربلا کر لوں. رات کے سناٹے میں آدھی رات کو مولا جا رہا ہے. ایک صحابی نے دیکھا کہ مولا تنہا جا رہے ہیں، سوچا کہ میں ساتھ ہو لوں. مولا تنہا جا رہے ہیں، سامنے دشمن ہے، دشمنوں کے نغے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی تیر نہ مار دے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ساتھ جانا چاہیے. سوچتے کہ نہیں مولا تنہا جا رہے ہیں، بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے ساتھ جاؤں کیسے، بے ادبی ہے، بڑا بے چین ہے کہ ساتھ جاؤں کہ نہ جاؤں، مولا کے ساتھ جاؤں نہ جاؤں. مولا آگے جا رہے ہیں، دبے دبے قدم سے وہ صحابی پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اس صحابی کا نام ہے ہلال ابن نافع. 2 ہی قدم گیا تھا، مولا نے آواز دیا ہلال. پیچھے دیکھا نہیں مولا نے، ہلال آ جاؤ. جب آئے تو آ ہی جاؤ. ہلال کو سامنے بلا لیا. عزاداروں میرے مولا نے ہلال کے باہوں میں، ہلال کے شانے پر اس طرح ہاتھ رکھا جس طرح دوست کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے. کہا امام کا ماننے والا ہلال چلو میرے ساتھ. میدان کازار میں پہنچے. امام کہیں سے کنکری اٹھا رہے ہیں، کہیں سے مٹی صاف کر رہے ہیں، کہیں سے کانٹے صاف کر رہے ہیں، کہیں جنگلوں کو صاف کر رہے ہیں، بہت توجہ صاف کر رہے ہیں. پوچھا ہلال نے مولا یہ رات کی تنہائی میں، رات سناٹے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہلال کل روز عاشور ہوگا،
اس جگہ پر میرا کلیہ جوان علی اکبر گرے گا، اس جگہ پر قاسم گرے گا، اس جگہ پر حبیب گریں گے، جہاں جہاں جو گریں گے نا اس مقام کو صاف کر دے رہا ہوں تاکہ گرتے وقت انہیں تکلیف نہ ہو۔ نے سب کے لیے جگہ کو صاف کیا، سب کو جگہ صاف کیا، اپنے لیے جگہ صاف نہیں کیا مولا نے۔ ایک روایت دکھا دو کہیں بھی نہیں، امام نے اپنے سے کہیں صاف نہ کیا، سب کے انتظام کر دیا، اپنا انتظام نہ کیا۔ اتنے میں ہلال نے کہا مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے سنا، ہاں ہلال آواز ہے، ہلال دور ہٹ جاؤ۔ مولا خیریت؟ تو کہاں ہلال میری ماں کی آواز آ رہی ہے، میری ماں فاطمہ زہرا آئی بھی ہے۔ ہلال کو دور ہٹایا، مولا قریب گئے۔ امام حسین نے سب کے لیے زمین صاف کیا تھا، اپنے لیے صاف نہیں کیا تھا۔ ایک روایت کہیں بھی روایت دکھا دو کہ امام نے صاف نہیں کیا۔ امام قریب گئے، جا کر دیکھا کہ ماں گریہ زاری کر رہی ہے، ماں فاطمہ رو رہی ہیں، صرف رو نہیں رہی ہیں، اپنے بالوں سے زمین کو جھاڑ رہی ہے، اس مقام کو جھاڑ رہی تھی۔ اماں کیا کر رہی ہو؟ اے میرا بیٹا حسین، کل تو یہی گھوڑے سے گرے گا، تیری ماں بالوں سے جگہ کو صاف کر رہی ہے، کنکر نہ ہو، پتھر نہ ہو۔ یا فاطمہ زہرا، اے بیٹا تیری ماں کو مدینے میں سکون نہیں ہے، تیری ماں یہاں آ گئی ہے۔ اجکم اللہ، ہلال آ جاؤ، بلایا ہلال کو، واپس آئے۔ واپس آ کے میرا مولا بہن کے حجرے میں گیا، ہلال باہر کھڑے ہوئے ہیں، مولا حجرے کے اندر جناب زینب سے باتیں کر رہے ہیں۔ زینب سے کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی بہن میں ہلال نہیں سن پا رہے ہیں، ہلال تو دور ہے، لیکن جو حسین زور کہہ رہے ہیں وہ ہلال نے سن لیا، زینب کی بات نہیں سنی کہ ہلال، لیکن مولا چونکہ زور کہہ رہے تھے، ہلال سامنے حجرے کے باہر کھڑے تھے، سن لیا۔ زینب کہہ رہی تھی بھیا فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، انبوہ کثیر آ رہا ہے، دشمن سے پورا کربلا کا میدان بھر گیا ہے، تم نے اپنے صحابیوں کا آزما تو لیا ہے نا، اپنے صحابیوں کا آزما لیا ہے۔ یہ بھائی بہن کی باتیں ہیں۔ کل میدان کارزار میں حسین کہتے ہیں زینب میں نے اپنے صحابیوں کا آزما لیا ہے، میرے صحابی با ایمان ہیں، یہ زینب گھبرانا نہیں۔ یہ سن لیا ہلال نے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی کو میں نے آزمایا ہے، گھبراؤ نہیں۔ ہلال دوڑ کر اس خیمے میں گئے جہاں تمام صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جہاں حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں زہیر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں برہیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جہاں جنازہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کے ہلال نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، اے میرے دوستو غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا بی بی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے۔ کہ کیسے معلوم؟ کہ میں نے خود سنا ہے، حسین کہہ رہے تھے اے بہن گھبراؤ نہیں، میرے صحابی وفادار ہیں، اے صحابیوں چلو بی بی زینب کو یقین دلا دیں۔ ارے حجرہ زینب پر تمام صحابی آئے، تلوار لے کر آئے، اپنی گردنوں پر تلوار کو رکھ لیا۔ اے بی بی کہے تو تلوار گردن پر چلا دوں، بی بی آپ کے وفادار ہیں، آپ پر جان نثار۔ زینب کہتی ہیں صحابیوں مجھے اطمینان ہے، مجھے یقین ہے، میں تو اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ تشفی زینب کو ہو گئی۔ شب عاشور کا ایک منظر، دوسرا منظر زحمت تمام، آپ نے اس کے مجلسوں میں تمام واقعہ سنا ہے۔ حسین سب کو بلائے اور کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے چاہنے والوں، میرے عاشق، میرے ماننے والے، دشمن کو میرا خون چاہیے، تم رہو گے تو بھی میری جان جائے گی، تم چلے جاؤ گے تو بھی یہ میری جان لے کے رہیں گے۔
لہٰذا میں حسین تم پر سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جس کو جہاں جانا ہے چلا جائے، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کیا مجال جو ایک صحابی کہیں ہٹ جاتا، کیا مجال جو صحابی ہل جاتا۔ امام کہتا اچھا ٹھیک ہے، شاید تمہیں ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، لو میں شمع گل کیے دیتا ہوں تاکہ اندھیرا ہو جائے، اندھیری میں جس کو جانا چلا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ مولا حسین نے شمع گل کر دیا، اندھیرا کر دیا۔ اسی کے رسم میں ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں جاتے اور بتی بجھاتے کیوں ہیں، شمع گل کیوں کرتے ہیں؟ یہ حسین کی یادگار ہے، حسین نے شمع گل کر دیا، شمع گل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد شمع روشن کیا کہ دیکھیں کون صحابی گیا کون نہ گیا۔ امام نے کیا دیکھا؟ سب صحابی کوئی گردن پر کوئی سینے پر تلوار لیے کھڑا ہے۔ اے امام حکم دے تلوار سینے کے اندر دے دوں، مگر جانے کے لیے نہ کہیں، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر حسین نے کہا اتنے اچھے میرے صحابی ہیں جو میرے اوپر جان قربان کریں گے۔ آخری منظر زحمت تمام، حسین نے خیمے کا تلایا کیا کہ دیکھیں انصار کا یہ عالم ہے، صحابی کا یہ عالم ہے، اقربا کا کیا عالم ہے، اہل بیت کے خاندان والوں کا کیا عالم ہے۔ خیمے میں گئے، کیا دیکھا؟ ام لیلا کل یہ جوان علی اکبر کو سامنے لیے بیٹھی ہیں، شمع جلا کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، ہم شکل نبی کی زیارت کر رہی ہیں۔ میرے لال میرے دل میں تیرے بیاہ کے ارمان تھے، اب ام لیلا چاہتی ہے، اب تک یہ ارمان تھا کہ تیرے چہرے پر چہرے کی لڑیاں دیکھتی، ام لیلا کا ارمان یہ ہے کل اسی چہرے پر حسین کی نصرت میں خون کی لڑیاں ہونی چاہیے، اپنی جان قربان کر دینا۔ حسین نے دیکھا، آگے بڑھے، ایک اور خیمے میں دیکھا ام فروہ جناب قاسم کو لے کر سمجھا رہی ہیں، اے قاسم جنگ میں جانے میں دریغ نہ کرنا ورنہ دنیا کہے گی آج باپ حسن نہیں ہے نا، ماں موجود ہے، ماں تو باہر خاندان کی ہے، ماں کے دودھ کا اثر تھا اس لیے قاسم نہیں گئے۔ قاسم جب سب سے پہلے جان دے دینا۔ حسین دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ حسین کی بہن زینب اپنے دو لال کو بٹھائے کہتی ہے اولو محمد قسم خدا کی دودھ نہیں بخشوں گی، ماں ایسا کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی اگر کل اپنی جان قربان کرنے میں دریغ کیا۔ حسین آپ دیدہ ہیں کہ جس کو میں نے پالا ہے، جس کے پرورش کی ہے، وہی کل رائے خدا میں شہید ہوگا۔ آخری جملہ، ایک اور خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ 6 ماہ کا بچہ ہے، جھنڈولے بال والا ہے، بالوں کو سہلا رہی ہے، اے میرے 6 مہینے والے، اصغر اے بیٹا کل تو سب جنگ میں جائے گا، تم چل نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے، ہو سکے گھٹنیوں چل کے جانا، اپنی جان حسین پر قربان کر دینا۔ حسین نے دیکھ کر کہا واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ، ماتم حسین۔ یا علی مولا، یا علی بولے سائڈ کر دو، سائڈ اس کو Alamin.
একটাই দাও কাদিম ভাই आगे जब नहा शुरू करो बहुत कोई नहीं आए मारेगा यहाँ जंजीर मत देखा हाँ जंजीर में देखा काट दूँ भाई हाँ Sí, a mí llamo tú. भाई मातम के लिए सब बनाए मातम के लिए लाइन बनाए मातम के लिए लाइन बनाए मेरे जो मातम करेंगे यहाँ सब बना ले पहले दो नहा होगा नहा के बाद फिर संशीधन होगा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हल्का कर लें और मातम करें बीबी ज़हरा को फुर्सत दें तमाम हज़रात से गुजारिश है जल्दी जल्दी मातम का सब बना लें मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ
लाइन बना मैं प्यासा हूँ अम्मा, भाई लाइन बना मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं सब मिलकर मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, है खुश्क गला मेरा, है खुश्क गला मेरा, और सामने है दरिया, हाय मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, हाय मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, तुमने तो सदा अपने मातम करो सब मिलकर मातम करो आया है, जब प्यास लगी मुझको खुद पानी पिलाया है, शहरोज से अब मैंने पानी ही नहीं देखा, है, मैं सब मिलके पुरसा दे, फातिमा जान सब मिलके पुरसा दे, अम्मा हाय मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, खंजर मेरी गर्दन पे अब शिमर चलाएगा, अम्मा ये समा तुमसे देखा नहीं जाएगा, जलती हुई रेती पे, जलती हुई रेती पे करना है मुझे सजदा, है मैं प्यासा हूँ अम्मा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, है मैं प्यासा, मैं प्यासा हूँ अम्मा, जख्मों में मेरे अम्मा है रेत बयाबा की, राउंड चालू साइड घूरবেন না ঠিক আছে আপনি মোবাইল থেকে তাহলে মোবাইল চালু থাকলে অফ করা দিবেন না আপনারটা मैं प्यासा हूँ
दौलत ही नहीं दी है, अब आपकी गोदी
जंजीर के लिए सब रेडी हो जाए।